محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ مناجات اور اس کے بعد درود و سلام کے ساتھ باقاعدہ اختتام کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے دعا کا کہا ہے، کاش سب کا نام لینا ممکن ہوتا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جناب کاشف عباسی صاحب کی والدہ انتقال فرما گئی ہیں۔ دعائے مغفرت جناب ماریہ میمن صاحبہ کی والدہ کے لیے جن لوگوں نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ تیرے حبیب کا واسطہ، قرآن مجید کا واسطہ، آیات کریمہ کا واسطہ کہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے، جناب ڈاکٹر سیمی جمالی صاحب اور سب لوگ، ان کی دعائیں قبول ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ سب تعریفیں ہیں اللہ تیرے لیے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے اپنی قوت سے اور جس نے اپنی توانائی سے شب کو خلق فرمایا، روز کو خلق فرمایا۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، تیرے ہی لیے تمام توصیف ہے کہ تو نے ہمارے لیے رات کا دامن چاک کر کے صبح کا اجالا کیا، اور اس طرح دن کی روشنی سے ہمیں فائدہ پہنچایا اور طلب رزق کے مواقع ہمیں عطا فرمایا۔ جن لوگوں نے تنگی رزق کے حوالے سے دعائیں کی ہیں، میں سب کو ہم دعا میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، تو نے ہمیں آفات سے بچایا، بلاؤں سے بچایا۔ ہماری تمام چیزیں تیری ہی ہیں، آسمان بھی، زمین بھی، اور وہ سب چیزیں جنہیں تو نے ان میں پھیلایا ہے، سب کا تو ہی مالک ہے، سب کا تو ہی خالق ہے، سب کا تو ہی رازق ہے۔ اے وہ کہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، اے وہ کہ جس کے باعث سختیوں کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اے میرے پروردگار، اے بار الہ، ہمارے جسم کی ناتوانی، ہماری جلد کی کمزوری، ہماری ہڈیوں کی ناطاقتی پر رحم فرما۔ اے پالنے والے، تو میری کمزوری سے واقف ہے۔ اے پالنے والے، مجھ میں اس دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکالیف اور ان سختیوں کو برداشت کرنے کی تاب نہیں ہے جو اہل دنیا پر گزرتی ہیں۔ حالانکہ وہ آزمائش، حالانکہ وہ تکالیف، حالانکہ وہ سختیاں نسبتاً معمولی ہوتی ہیں، ان کا کوئی تقابل نہیں ہے آخرت کی سختیوں سے۔ ان کی مدت بھی تھوڑی ہوتی ہے، ان کا کوئی تقابل نہیں ہے آخرت کی تکالیف کی مدت سے، لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتی، پھر بھلا مجھ سے آخرت کی زبردست مصیبت کیوں کر برداشت ہو سکے گی، کیسے برداشت ہو سکے گی، جبکہ وہاں کی مصیبت طولانی ہے۔ وہاں کی مصیبت میں جو چلا گیا اسے وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جو لوگ اس میں ایک مرتبہ پھنس جائیں ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہونی، کمی نہیں ہونی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عذاب تیرے غصے، انتقام اور ناراضگی کے سبب سے ہوگا، جسے نہ آسمان برداشت کر سکتے ہیں، جسے نہ زمین برداشت کر سکتی ہے۔ اے میرے مالک، پھر ایسی صورت میں، اے میرے مالک، پھر ایسی صورت میں میرا کیا حال ہوگا، جبکہ میں تیرا ایک کمزور، میں تیرا ایک ادنا، میں تیرا ایک لاچار، میں تیرا ایک ناچیز، میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں۔ اے بار الہ، ہم سب کو ویسا کر دے جیسے تو چاہتا ہے، سرکار کے نام کے صدقے میں، اس محفل کے صدقے میں جو کل رات بھر آج دن بھر برپا کی گئی، ہمیں ویسا کر دے جیسے تو چاہتا ہے۔ اے رب مصطفیٰ، یا رب مصطفیٰ، ہماری حیات، میری حیات تیرے نام کی حمد و ثنا پر فدا، میرا دل تیری حمد و ثنا پر فدا، میری جان تیری حمد و ثنا پر فدا۔ लब पे रहे सदा
میری آرزو اللہ جل جلالہ. اور اے اللہ جل جلالہ یا رب مصطفیٰ، اے میرے پروردگار، اگر میں تیرے دیے ہوئے عذاب پر صبر کر بھی لوں، ابھی ایک خیال سوچئے، اس زاویے سے بھی سوچئے کہ اللہ اگر تیرے دیے ہوئے عذاب پر صبر کر بھی لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں صبر کر سکوں گا؟ اسی طرح اگر میں تیری آگ کی تپش برداشت کر بھی لوں، جو کہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن اگر برداشت کر بھی لوں تو تیری نظر کرم سے اپنی محرومی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ یہ بھی تو کوئی کم عذاب نہیں ہے کہ تیری نظر کرم سے محرومی ہوگی. اے اللہ، میں آتش جہنم میں کیوں کر رہ سکوں گا جبکہ مجھے تو تجھ سے عفو درگزر کی توقع ہے. بس اے میرے آقا، بس اے میرے مولا، اگر تو نے وہاں جہنم میں بھی میری گویائی سلامت رکھی تو میں اہل جہنم کے درمیان تیرا نام لے کر تجھے اسی طرح پکاروں گا جیسے کرم کے امیدوار پکارتے ہیں. تیرے حضور اسی طرح آہو بکا کروں گا جیسے فریادی کرتے ہیں، اور تیری رحمت کے فراق میں اسی طرح روؤں گا جیسے بچھڑنے والے رویا کرتے ہیں. تجھے وہاں برابر پکاروں گا. کیا کہوں گا؟ تجھے پکاروں گا، کہوں گا تو کہاں ہے اے مومنوں کے مالک؟ کہاں ہے اے عارفوں کی امیدگاہ؟ کہاں ہے اے فریادیوں کے فریاد رس؟ اے اللہ، تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ میری التجائیں سن لے، خطائیں معاف کر دے. اے عبادت کرنے والوں کے معبود، اے صادقوں کے دلوں کے محبوب، اے الہ العالمین، اے گناہوں کو اپنے کرم کے سائے میں جگہ دینے والے، بے نیاز کر دینے والے. بے نیازی کا واسطہ ہو قبول میری ہر ایک دعا کے برائے حضرت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا، ہو معاف میری ہر ایک خطا. سر حشر رہ جائے آبرو، سر حشر رہ جائے آبرو، اللہ جل جلالہ اللہ. اے اللہ جل جلالہ، تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ ہر وہ جرم جس کا میں مرتکب ہوا ہوں، ہر وہ گناہ جو میں نے کیا ہے، ہر وہ برائی جو میں نے چھپا کر کی ہے، ہر وہ نادانی جو مجھ سے سرزد ہوئی ہے، چاہے وہ چھپ کر کی ہو، علانیہ کی ہو، اسے پوشیدہ رکھا ہو یا ظاہر کیا ہو، اس پر نادم ہو یا اسے فخریہ بیان کیا ہو، اس رات اور خاص کر اس ساتھ میں اسے بخش دے. میری ہر بدعمالی کو معاف کر دے کہ جس کے لکھنے کا حکم تو نے کرامن کاتبین کو دے دیا ہو، جن کو تو نے میرے ہر عمل کی نگرانی پر مامور کیا ہے، اور جن کو میرے اعضاء و جوارے کے ساتھ میرے اعمال کا گواہ بنایا گیا ہے. پھر ان سے بڑھ کر، ان سے بھی بڑھ کر، ارے تو خود میرے اعمال کا نگران رہا ہے، اور تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے اگر کچھ ان کی نظروں سے مخفی رہ بھی گئی ہیں، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے چھپا لیا ہے، اور جن پر تو نے اپنے کرم سے پردہ ڈال دیا ہے. اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ حصہ دے. کہاں سے؟ ہر اس بھلائی سے جو تیری طرف سے نازل ہوئی ہو، ہر اس احسان سے جو تو اپنے فضل سے کر دے، ہر اس نیکی سے جسے تو پھیلا دے، ہر اس رزق سے جس میں تو وسعت دے، اور ہر اس غلطی سے جسے تو چھپا لے. بار الہ، ہمیں اپنی رحمت میں چھپا لینا اس دن کہ جس دن یوم حساب ہو. اے تو اللہ، حساب روز حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے لب پہ نعت جہاں
نہ سوال ہو نہ جواب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اے پروردگار جل جلالہ، اختتام۔ اے پروردگار، ہم نے تیری ہی طرف رخ کیا ہے اور تیرے ہی سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنی عزت کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں ہماری مراد کو پہنچا۔ ہمیں اپنے فضل سے اور ہمیں اپنے کرم سے مایوس نہ کر، کہ ویسے ہی چار جانب مایوسیاں بہت ہیں، بیماریاں ہیں، بے روزگاری ہے، تنگی ہے، غربت ہے۔ ہمیں اپنے فضل و کرم سے مایوس نہ کر، اور جنوں اور انسانوں میں سے جو بھی ہمارے دشمن ہو، ہم کو ان کے شر سے تو ہی بچا لے۔ یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، یا سریع الرضا، اے اپنے بندوں سے بڑا جلدی راضی ہو جانے والا۔ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اس کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے، اس بندے کو بخش دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں۔ فَإِنَّهُ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا من اسمہ دوا، اے وہ جس کا نام دوا ہے۔ یا من اسمہ دوا وَذِكْرُهُ شِفَاء، اے وہ کہ جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے۔ وَطَاعَتُهُ الْغِنَى، اور جس کی اطاعت سے سب بے نیاز کر دینے والے ہیں۔ اے اللہ، اس پر رحم کر کہ جس کی پونجی، جس کا ایسٹ کیا ہے؟ تیرا آسرا۔ اللہ، یا اللہ تیرا آسرا، یا نبی تیرا آسرا، اس پر رحم کر جس کی پونجی تیرا آسرا ہے، جس کا ہتھیار آنسو ہے۔ اے نعمتیں عطا کرنے والے، اے بلائیں ٹالنے والے، اے اندھیروں سے گھبرائے ہوں کے لیے روشنی، اے بار الہ سب کچھ ہی تجھ سے ممکن ہے، میں تو عاجز ہوں، تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ، گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، مجھے نہ دیکھ کریمی پہ رکھ نظر اپنی، گناہ گار بہت ہوں اے پالنے والے، گرا ہوں میں جو محمد کا نام ہے لب پر، سنبھال 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 دونوں جگہ کے سنبھالنے والے، میں گناہ گار ہوں اے خدا، کوئی نیک کام نہ کر سکا، میرا فضل و بدل ہے بے پناہ، نہیں
मुझको